السلام علیکم طارق محمود صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی چنگے، تسی سناؤ، ٹھیک ہو؟ اللہ تعالیٰ دا وڈا احسان ہے۔ تھینک یو سر۔ کیا حال چال ہے ستڑے آپ کے؟ موشے ساڈے تھینک یو سر۔ اور سنائیں، خیر وفیت ہے؟ تھینک یو سر، اللہ آپ کو عزت دے۔ ایک ہفتہ وچوں مس کیتا ہے تے تہاڈی محبت اور عقیدت نے دوبارہ جی آیا نو تاڈا آیا تہاڈے بہت شکریہ تشریف لان دا۔ اج بیٹھے ہیں کہ شیخ صاحب نال ذرا گفتگو کریے، کچھ سیکھیے، کچھ تھینک یو سر۔ سوال کریے جناب۔ میں چاہوں گا کہ تھوڑے چھوٹے چھوٹے جو سوال ہیں نا وہ آپ سے پہلے کر لیے جائیں، اس کے جواب بھی مختصر ہو جائیں، اور اس کے بعد جی سر، جی بسم اللہ۔ کوشش ہوگی کہ ٹائم زیادہ نہ لیا جائے، آپ جی کا بسم بڑا اللہ۔ قیمتی وقت ہے۔ ایک تو میں گزارش یہ کروں گا کہ آپ کوئی ایسا سلسلہ شروع کریں، یہ سوال جواب کا سلسلہ بہت اچھا ہے، اس میں لوگوں کو کافی نالج مل رہا ہے اور انفارمیشن آپ دے رہے ہیں۔ ایک قرآن مجید کا کوئی درس شروع کرے، قرآن پاک کی تفسیر جو ہے نا، یہ اگر ایسا ہو سلسلہ وار اس کے لیکچر، جی تو تاکہ تمام مسلمان عالم دنیا پوری کے جو مسلمان ہیں ان کو قرآن پاک کی ترجمہ و تفسیر کے اوپر آپ بیان کریں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اچھا، میرے چھوٹے چھوٹے جو سوال میں پہلے کرتا ہوں، پھر زیادہ وقت میری کوشش تو یہ ہوگی کہ زیادہ وقت نہ کر لیا جائے۔ جی سر۔ تو اگر آپ زیادہ وقت دیں تو یہ آپ کی بڑی ذرا نوازی ہوگی، میں آپ کا بےحد مشکور ہوں گا۔ اللہ آپ کو عزت دے۔ ایک تو سر یہ ہے کہ اللہ آپ کو عزت دے، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ یہ آپ دعا کرتے ہیں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں کہ نا، وہ ایک دعا ہے ان کے لیے، فرض ہوں، وہ تھوڑا سا مجھے ذرا آپ اس ترجمہ آپ کر دیجیے گا ذرا سامعین کے لیے۔ کون سی دعا؟ اللہم کن لولی کا، اے اللہ یہ بھی اپنے کرتا ہوں ولی تو کے لیے فرج ہوں، ایک لفظ بولتے ہیں نا، وعجل فرجہ۔ ہاں وعجل، وعجل، عجل بولتے ہیں جلدی، کسی کام میں جلد لے کے آنا، جلدی کرنا۔ فرج بولتے ہیں گشائش کو، روزی کو، نصرت کو۔ اگر آپ کی کوئی پرابلم ہے تو اس کی گشائش، اس کو بولتے ہیں فرج۔ وعجل فرجہ، جی جی یعنی آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کا حق ظالمین کے ہاتھ میں ہے، آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کا حق غاصبین کے ہاتھ میں ہے۔ یہ دنیا کی جو امامت ہے، دنیا کی حکومت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کے لیے مخصوص کیا، یہ اللہ کے اعداء کے لیے نہیں ہے، اللہ کے دشمنوں کے لیے نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد آج تک آل محمد علیہ السلام کا حق دشمنوں نے غصب کیا ہے، اور پوری انسانیت جو ہے اسی درد میں، اسی مشکل میں، اسی تڑپ میں ہے کہ ایک منٹ، کہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کا ہادی بنایا ہے، اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے ولی بنایا ہے کہ وہ اگر سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہوں، تو اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے ہاتھ میں ہو، تو کیا ہوگا کہ دنیا میں کسی پہ ظلم نہیں ہوگا، دنیا میں کوئی بیمار نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بیماریاں بنائی ہیں اس کے دوا بھی دی ہے، لیکن یہ دوائیں ڈاکٹروں کو نہیں معلوم۔ یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہیں، اور دنیا میں جتنے پرابلمز ہیں ان کے سب کا حل اللہ کے پاس موجود ہے، اہل بیت علیہ السلام کے پاس موجود ہے۔ اور دنیا میں جتنا کفر ہے، جتنا گناہ ہے، جتنے مثلا بیٹے باپ سے عاق ہو جاتے ہیں اور بیٹیاں ماؤں کے ساتھ کیا، یعنی دنیا میں جتنا ظلم ہے، ان سب کا خاتمہ اس وقت ہوگا جب لوگ اپنے ولی کو پہچانیں گے، دین کو پہچانیں گے، اور دنیا کے امامت اہل بیت علیہ السلام کے ہاتھ میں آئے گا۔ جب ہم دعا کرتے ہیں اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل فرجہ، اس کی گشائش کار کو، اس کی فتح و پیروزی کو جلدی پہنچا دے، جلدی پہنچا دے۔ تو یہ پوری انسانیت کے لیے دعا ہے، پوری دنیا کے لیے دعا ہے، اور آل محمد علیہ السلام کے لیے دعا ہے، اور امام عصر علیہ السلام کی دعا ہے، اور اس میں بہت ہی برکات ہیں، میں نہیں بتا سکتا۔ جیسا ہم درود پڑھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کے برکات کتنے زیادہ ہیں، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اسی طرح امام عصر علیہ السلام پہ ان کے لیے دعا کرنے سے اتنے زیادہ برکات ہیں
اور انسان فوراً اس کو دیکھ لیتا ہے. یعنی ایک ایسا چابی ہے کہ فوراً دروازہ کھول دو, ایک ایسی چابی ہے, لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ زیادہ دعا کیا جائے, دعا کرے انسان, تو اس کے فوراً اس کے اثرات ظاہر ہو جاتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ, اللہم عجل لولیک الفرج وعجل فرجہم, عجل جلدی لے کے آؤ. امام عاصر علیہ السلام کا بھی اپنا فرمان ہے, مختلف ان کا فرمان ہے کہ میرے شیعہ میرے لیے دعا کرو. اس لیے نہیں کہ ان کو ہماری دعا کی ضرورت ہے, اس لیے ہے کہ یہ دعا جو ہے, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم درود بھیجتے ہیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا خود ہماری طہارت کا باعث ہے, ہمارے لیے برکات کا باعث. تو اس طرح یہ جو دعا ہے اہل بیت علیہم الصلاۃ کی نصرت و پیروزی اور ان کی دولت کریمہ جو اللہ کا وعدہ ہے, وہ آئے گا وہ دن, یہ جلد از جلد آ جائے. تو یہ دعا کا مطلب یہ ہے. جی مزید پوچھیں. جی حضرت امام حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ ان کے بارے کچھ ایسی حدیث میں ان سے مروی ہیں, تو یہ امیر معاویہ کے بارے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ انہوں نے تعریف کی ہے. تو میں یہ جاننا چاہوں کیا یہ شیعہ علی یعنی میں ان کا شمار ہے, ان کی آپ ان کے کون ہے بارے وہ؟ میں کیا کون؟ بتائیں. حضرت محمد بن حنفیہ نہیں, حضرت علی شریف محمد حنفیہ, جی وہ امام امیر المومنین علیہ السلام کے بیٹے صاحبزادے ہیں, بیٹے ہیں, صاحبزادے ہیں. تو ان کے بارے میں تعریف ہے انہوں نے کہ جب امیر معاویہ کی تعریف کرتے ہیں نا, امیر شام, تو ان کا ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے ان کی تعریف کی ہے. یہ ہمارے اہل سنت میں نا, تو مجھے نہیں معلوم. دیکھیں وہ کبھی معاویہ کے ساتھ راغب نہیں تھے, انہوں نے کبھی معاویہ کے ساتھ انہوں نے دوستی نہیں کیا. محمد حنفیہ نے, محمد حنفیہ بہت بہادر دلیر انسان تھے, اور وہ جنگوں میں ساتھ تھے امیر المومنین علیہ السلام کے, صفین میں, جمل میں معاویہ کے خلاف انہوں نے لڑے. ہاں, تو معاویہ جو تھا بہت سیاستدان تھا, بہت ہی تیز آدمی تھا معاویہ, یعنی وہ بہت ہی چالاک تھا. تو کیونکہ امام حسن امام حسین علیہ السلام یہ معاویہ کے ایام میں زندہ تھے. امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہے سنہ 49 کو, اور امام حسین علیہ السلام معاویہ کے بعد شہید ہوئے. تو ہو سکتا ہے معاویہ نے اس لیے تعریف کیا ہو کہ تاکہ ان کو اوپر چڑھایا جائے امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں, امام حسن علیہ السلام کے مقابلے میں, شاید اس طرح اس نے کوشش کی ہو. لیکن محمد حنفیہ نے کبھی اس طرح کی کوئی جرأت نہیں کیا کہ وہ اپنے آپ کو امام حسن اور یا امام حسین علیہ السلام کے سامنے ان کے متبادل کے طور پہ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کریں. کبھی ایسا نہیں کیا انہوں نے, بلکہ وہ بہت تابع تھے, بہت عزت کرتے تھے, بہت ہمیشہ اطاعت کرتے تھے اپنے بڑے بھائیوں کے. تو یہ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ معاویہ نے ان کی تعریف کی ہو, اور کس وجہ سے اس نے تعریف کی ہے. حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی جو شہادت ہوئی ہے, یہ مامون کے دور میں بنی عباس کے خلیفہ کے دور میں ہی. تو میں نے کہیں یہ پڑھ رہا تھا, تو ان کی بیٹی بھی آپ کے عقد میں تھی, نکاح میں تھی. نہیں, ان بیٹی نہیں کی کیسے؟ تو مامون نے ان کو زہر دیا تھا نا امام رضا علیہ السلام کو, کیونکہ حسادت کی وجہ سے. امام رضا علیہ السلام کی شخصیت ایسی تھی. دیکھیں اس زمانے میں یہ تھا, مامون ایک بہت بڑا سیاستدان تھا. اور دیکھیں یہ خلفاء جو ہوتے ہیں نا, یہ جو لائق خلیفے ہوتے تھے, جو اپنی حکومت کو چلاتے تھے, وہ بہت چالاک ہوتے تھے, بہت سمجھدار ہوتے تھے. کیونکہ خلافت چلانا ایسی تو نہیں ہے کہ آدمی بیوقوف ہو یا سادہ ہو حکومت کر سکتا ہے. اور جو خلفاء سادہ ہوتے تھے, حیاشی وغیرہ میں لگتے تھے, حکومت ان کے ہاتھ سے چلی جاتی تھی. تو مامون بہت ہی ذہین آدمی تھا, بہت ہی ہوشمند آدمی تھا, اس کا ہوش بڑا تیز تھا, اور وہ بہت بڑا عالم بھی تھا مامون. اس کے مناظرات ہیں مختلف علماء کے ساتھ, مختلف مذاہب کے علماء کے ساتھ, وہ دلالت کر رہا ہے کہ وہ بہت ہی فاضل آدمی تھا. مامون کے دور میں یہ تھا کہ زیدی بہت قیام کرتے تھے, زیدی بہت خروج کرتے تھے. اور زیدی کون تھے؟ زیدی سب کے سب ان کے زیدیوں کے جو امام تھے, یہ سب حضرت امیر المومنین علیہ السلام اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے نسل سے تھے. یعنی یہ سادات تھے. امام رضا علیہ السلام کے جو کزنز ہیں, یہ کہتے تھے کہ بھئی وہ لوگ ان سے محبت کرتے تھے کیونکہ یہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی نسل سے ہیں. اور یہ کہتے بھی تھے کہ ہم علی علیہ السلام کے اولاد ہیں, فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے آل ہیں, آپ ہماری سپورٹ کریں. تو یہ ہم اہل بیت ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اہل بیت کی عزت کرو, میرے اہل بیت کی سپورٹ کرو, میرے اہل بیت کی اطاعت کرو. اور وہ سب وہ جو احادیث ہیں ثقلین وغیرہ وہ اپنے لیے لاتے تھے. تو مسلمان کے ساتھ بیعت کرتے تھے. تو ان بہت زیادہ ان لوگوں نے خروج کیے, یعنی لشکر لے کے آتے تھے مامون کے مقابلے میں. تو مامون کو یہ پتا تھا
کہ یہ میرے لیے پرابلم ہے، یہ میرے لیے بہت بڑی مشکل ہے. تو مامون نے یہ کیا کہ اس فتنے کو کیسے ختم کیا جائے. اس زمانے میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام جو سادات بنی فاطمہ میں بہت عظیم شخصیت ہیں، بہت نورانی شخصیت ہیں، اور شیعہ ان کو اپنا امام بھی مانتے ہیں. تو انہوں نے یہ کیا کہ اس کو اپنا ولی عہد بنایا. میرے بعد حکومت ان کو دے رہا ہوں. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ جو علویین ہیں وہ میرے سے جنگ کرنا بند کر دیں گے. اور مامون کو پتا تھا، امام رضا علیہ السلام کی عمر میں مامون سے بڑے تھے، عمر میں ان سے بڑے تھے. یعنی یہ دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ ولی عہد جو ہے اب بادشاہ سے عمر میں بزرگ تر ہو. امام رضا علیہ السلام کو بھی بخوبی پتا تھا یہ ان کی چال ہے. تو اور مامون کا یہ بھی یہ خواہش تھی کہ مثلا بہت ساری باتیں جو خلافت میں پیش آتی ہیں ان کی ذمہ داری ان پہ ڈالا جائے کہ بھائی یہ بھی تو حکومت پہ ہے نا. تو امام رضا علیہ السلام نے پہلے یہ شرط لگایا کہ میں کسی کام میں مداخلہ نہیں کروں گا. میں اس شرط پہ قبول کرتا ہوں ولایت عہد کو کہ میں کسی کام میں مداخلہ نہیں کروں گا، نہ بیت المال میں، نہ سیاست میں، نہ ادارے حکومت میں، کسی کو عزل کرنا ہے، کسی کو نصب کرنا ہے. مامون نے کہا ٹھیک ہے. اور امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ہی یعنی ان کو پتا تھا کہ میں یہ سب ان کو بلایا تھا مرو میں. مرو جو ہے وہ ترکمنستان میں پڑتا ہے، اس کا دارالخلافہ اس زمانے میں مرو میں تھا، خراسان میں تھا. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام بہت روئے تھے مدینہ منورہ میں اپنے نانا کے قبر پہ کہ نانا یہ آخری سفر ہے، میں زندہ واپس نہیں آؤں گا. تو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام جب گئے تھے وہاں پر مرو میں، تو وہاں پہ مامون کو بخوبی پتہ تھا کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام لوگ ان کے گرویدہ ہو رہے ہیں. ان کا تقویٰ لوگوں نے دیکھا، ان کے فضائل لوگوں نے دیکھے، اور لوگ ان کے علم دیکھتے تھے تو لوگ ان کے گرویدہ ہوتے تھے. اور ایک دفعہ مامون نے کہا کہ آپ نماز عید پڑھائیں. امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اسی طرح نماز عید پڑھاؤں گا جیسے میرے نانا پڑھاتے تھے. تو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام بالکل اپنے نانا کی سنت پر اسی طرح امامہ، سفید کپڑے اور جوتے اتار کر تکبیر کہتے ہوئے، لبیک کہتے ہوئے نماز عید کے لیے نکلے. تو پورا شہر دیکھیں، امام رضا علیہ السلام کی شخصیت ایسی تھی کہ لوگ ان کو دیکھتے تھے عاشق ہو جاتے تھے. تو پورا شہر میں سب لوگوں نے دیکھا کہ یہ کون ہے جس اس انداز میں اتنے متقی شخص ہے، اتنے باتقوا شخص ہے. اور بالکل بڑے بڑے محدثین ان کو کہ اس طرح کا دیکھیں، ایک عام آدمی اللہ اکبر کہتا ہے، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتا ہے نا، دونوں میں بڑا فرق ہے. آپ کو پتہ ہے ذکر ایک ہی ہے. ایک دفعہ پیغمبر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں، ایک دفعہ ہم کہتے ہیں. ان دونوں میں بڑا فرق ہے. انسان کی جو طہارت نفس ہے، جو پاکی ہے، اللہ سے قرب ہے، وہ آپ کے کلام پہ بڑا اثر کرتا ہے. تو امام رضا علیہ السلام کا جو ذکر تھا اس نے شہر میں تہلکہ مچا دیا. فوراً دربار والے آ گئے. ابھی وہ جا رہے تھے راستے میں، سب لوگ بازار ہیں معطل، سب لوگ مل گئے ان کے ساتھ نماز عید کی طرف صحرا میں جانے کے لیے. تو مامون نے پیغام بھیجا. مامون کو درباریوں نے کہہ دیا اگر اسی طرح انہوں نے نماز پڑھا دی تو آپ کی حکومت ختم ہے، آپ کی حکومت ختم ہے، لوگ سب ان کے عاشق ہو جائیں گے، گرویدہ ہو جائیں گے. مامون نے فوراً بھیجے اپنی فوج والوں کو، ان کو منع کر دو، آپ نماز نہیں پڑھا سکتے. امام رضا علیہ السلام تو اسلام کو راستے سے روک دیا. تو امام رضا علیہ السلام کو شہید کر دیا. مامون نے زہر دے کے شہید کیا. کس لیے؟ حسادت کی وجہ سے. حسادت کی وجہ سے، کیونکہ ان کے کرامات ہیں، ان کے معجزات ہیں، ان کا علم ہے. جو بھی لوگ دیکھتے ہیں ان کے تقوی کے عاشق ہو جاتے ہیں، ان کے فصاحت و بلاغت کے عاشق ہو جاتے ہیں، ان کے عبادت کے عاشق ہو جاتے ہیں، ان کے معجزات کے عاشق ہو جاتے ہیں. اور پھر آپ نے جو کہا کہ ان کی بیٹی ان کے عقد میں نہیں تھا، امام رضا علیہ السلام کے عقد میں نہیں تھا مامون کی، وہ حضرت امام جواد علیہ السلام ہے. ام الفضل مامون کی بیٹی تھی. بعد میں مامون پر اس نے دارالخلافہ اپنا بغداد منتقل کیا تھا. پھر بغداد میں کئی سال بعد اس نے اپنی بیٹی کو خود آفر دیا تھا، حضرت امام جواد علیہ امام رضا علیہ السلام کے صاحبزادے کو. پھر امام رضا ان سے ان کی شادی ہوئی. جی بہت شکریہ.